ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ واچ کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کافی عرصہ تعطل کے بعد اور تعطیلات کے بعد آج ایک مرتبہ پھر سبق لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ جہاں ویڈیو بھی دیکھیں، دعا بھی کریں کہ سلسلے کا درمیان میں انقطاع نہیں ہونا چاہیے، اور ایک دفعہ جب کام رک جاتا ہے تو اسے دوبارہ انیشیٹو لینے میں، اسے دوبارہ شروع کرنے میں کافی مشکل پیش آ جاتی ہے اور ایک سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے، جیسے پہلے ہم ترتیب سے آپ دوسرے دن ایک سبق کیا کرتے تھے، ویڈیو کیا کرتے تھے، ایسے ہی جاری رہے۔ تو یہاں ہمارے پاس مرفوعات ہیں، مرفوعات کو ہم بیان کریں گے۔ 8 مرفوعات ہیں اور یہاں پہ مکمل لکھے نہیں ہیں، ایک فائل پہلا لکھ دیا ہے اور فائل کے بعد جیسے جیسے آگے آئیں گے ترتیب وار ان کو ہم کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد منصوبات ذکر کریں گے، مجرور کے طور پہ بحث ہوگی، اور اس کے بعد ہم اعراب کی طرف جائیں گے۔ اس دوران تصیل الناف سے سبق کافی عرصے تک، یعنی جب تک کہ ہم اعراب تک نہیں پہنچتے سبق نہیں آئے گا تصیل الناف سے، تو لہٰذا یہ ہم کمپلیٹ کریں گے، یہ اپنے اسباق جو علم النحو میں مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کی بات ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو اور اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت اس اسم کی طرف بطور قیام ہو، یعنی یہ سادہ تعریف نہیں ہے، ہدایت النحو سے تعریف لی گئی ہے۔ فاعل یعنی کہ جس سے پہلے فعل ہو، شبہ فعل ہو۔ شبہ فعل یعنی کہ مصدر ہو گیا، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اور اسی طریقے سے اس میں فاعل ہو گیا، اور یوں آپ سمجھیں کہ اس میں تفضیل ہو گیا۔ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں فعل والا، مثالوں کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ یہ بھی فعل والا عمل کرتے ہیں، باقاعدہ ان کا بھی فاعل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کہہ دیا ہے کہ اس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو اور فعل یا شبہ فعل کی نسبت اس اسم کی طرف بطور قیام ہو، اس طرح نسبت ہو کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہے، اس اسم کی ساتھ وہ فعل یا شبہ فعل کی جو نسبت ہے اس پر واقع نہ ہو، چونکہ واقع ہو جائے تو پھر اسے مفعول کہہ دیتے ہیں، جو منصوبات میں اس کی بات آئے گی۔ فاعل کی 2 قسمیں ہیں، ظاہر جیسے ضرب زید، ضمیر جیسے زید ضرب، یہاں ترکیب یہ ہوتی ہے زید مبتدا اور ضرب فعل ضمیر فاعل، یہاں پر ضمیر فاعل ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فاعل کے چند قواعد کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مذکر فاعل کو مذکر یا مؤنث لانے کے اعتبار سے، فاعل کو واحد تثنیہ جمع لانے کے اعتبار سے۔ تو پہلا قاعدہ ہے کہ فعل کا فاعل ظاہر اور مؤنث حقیقی ہو۔ مؤنث حقیقی آپ سمجھتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو تو وہ مؤنث حقیقی ہوتا ہے۔ تو مؤنث حقیقی ہو بغیر فاصلے کے، درمیان میں فاصلہ بھی نہ ہو، یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تو اس صورت میں، ان دونوں صورتوں میں فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قامت ہندن، یہاں پر یہ ہندن فاعل ہے اور یہ مؤنث حقیقی ہے، فاصلہ بھی کوئی نہیں ہے، لہذا قامت کو یہاں پر قامت ہی لائیں گے، قامہ نہیں لائیں گے، اور ہندن قامت میں یہاں پر فاعل جو ضمیر ہے وہ مؤنث کی ضمیر ہے، یہاں بھی ہم قامہ نہیں کہہ سکتے، اس کو قامت ہی ہمیشہ پڑھیں گے۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ آپ دیکھیں، فعل کا فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، مؤنث یا مؤنث حقیقی ہو، یا تو مؤنث غیر حقیقی ہو، مؤنث غیر حقیقی یعنی کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، اور یا مؤنث حقیقی ہو لیکن فعل فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، یا فاعل جمع مکسر ہو۔ یہ 3 صورتیں آ جاتی ہیں، یا تو مؤنث غیر حقیقی، یا حقیقی ہو تو فاصلہ ہو، یا جمع مکسر ہو۔ تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لانا جائز ہے، دونوں آپ لا سکتے ہیں۔ جیسے طلع الشمس، یہ مؤنث غیر حقیقی کی مثال ہے، طلعت الشمس، یہاں پر آپ مذکر بھی مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ ضرب الیوم ہندن ہے تو مؤنث حقیقی، لیکن الیوم کا فاصلہ ہے، ضربت الیوم ہندن دونوں لا سکتے ہیں۔ قام الرجال جمع مکسر کی مثال ہے، قامت الرجال دونوں لا سکتے ہیں، قام الرجال بھی پڑھ سکتے ہیں، قامت الرجال بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ ہو گیا۔ اور آگے آپ چلیں تو فعل کا فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل کو جمع اور واحدہ مؤنث دونوں لا سکتے ہیں آپ، جیسے الرجال قاموا بھی کہہ سکتے ہیں، الرجال قامت بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صورت میں کہ فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو، اس صورت میں آپ دونوں لا سکتے ہیں فعل کو، یعنی جمع بھی اور واحدہ مؤنث بھی۔ آخری قاعدہ یہاں پر یہ ہے کہ فعل کا فاعل ظاہر ہو
تو فعل واحد ہی رہے گا ہمیشہ، یعنی کہ فاعل چاہے وہ تثنیہ ہو یا جمع ہو، فاعل ظاہر ہو تو فعل واحد رہے گا بس۔ جیسے قامت زیدن، قامت زیدان، قامت زیدن، دیکھ رہے ہیں آپ فاعل ظاہر ہے تو واحد کے لیے بھی واحد، تثنیہ کے لیے بھی واحد، جمع کے لیے بھی واحد، تینوں کے لیے واحد ہی آئے گا فعل ہمیشہ، قامت زیدن، قامت زیدان، قامت زیدن۔ اور اگر فاعل ضمیر ہو تو فعل واحد کے لیے فاعل واحد کے لیے فعل واحد، فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ، فاعل جمع کے لیے فعل جمع۔ یعنی تو لکھا یہ گیا ہے کہ اگر فاعل ضمیر ہو تو فعل فاعل کے مطابق ہی ہوگا۔ زیدن ضربا، الزیدان ضربا، الزیدون ضربو۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے، چونکہ یہ مبتدا ہیں سارے، اور بعد والا فعل جو ہے وہ اس کے اندر وہ فعل ہے، فعل میں ضمیر فاعل ہے، تو وہ ضمیر جو ہے وہ اس کے مطابق ہے۔ اگر واحد کے لیے واحد اور تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے فعل بھی جمع لایا جائے گا۔ تو یہ کچھ قواعد تھے فاعل کے لحاظ سے، یہ ہم نے ذکر کر دیے۔ علم النام میں بھی طلباء کو کام آ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہدایت النام میں بھی آپ کو ان قواعد کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سبق سنیں، مکمل ویڈیو دیکھیں، اور دعا بھی کریں کہ یہ سلسلہ دوبارہ منقطع نہ ہو، اس میں درمیان میں تعطل نہ آئے۔ کچھ تو مجبوری تھی، لیکن کچھ ویسے ہی طوالت اس میں آ گئی انقطاع میں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی ان کوششوں کے اندر کامیاب کرے، اور سب کو صحیح معنی میں درست کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آمین۔